اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان۔ 7 اکتوبر 2025 کو میں نے کہا تھا کپر یوگ ختم ہوگا اور 7 اکتوبر کو سپر مون لگے گا، جس کے اثرات 13 اکتوبر تک رہیں گے، جس میں آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے دہشت گردوں نے حملہ بھی کیا پاکستان پہ، اور پاکستان نے منہ توڑ کے جواب بھی دیا، ٹھوکا انہیں۔ اور افغانستان الف میں تھا، اور میں نے کہا تھا الف آئین میم اور ایس والے غلطی نہ کریں کوئی بھی، نہیں تو وہ الٹا پڑے گا۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، اگر ہم دیکھیں کہ آج 14 اکتوبر ہے اور اس میں پلوٹو سیدھا ہو گیا۔ اب 13 اکتوبر میں نے اس لیے کہا تھا کہ 4 پلانٹ ریکٹوگریڈ تھے، پلوٹو، نیپچون، یورینس اینڈ سیٹرن، تو پلوٹو سیدھا ہوا۔ پیشن گوئی میں نے کی تھی کہ سہیل افریدی والا جو معاملہ ہے یہ لٹکے گا، لیکن عدالت میں جائے گا، اور عدالت میں جو چیف جسٹس ہائی کورٹ ہیں وہ یہی کہیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی بھی عدالت میں چلی گئی تھی، ادھر سے وہ اپوزیشن بھی گئی ہوئی تھی عدالت میں، تو میں نے پیشن گوئی کر دی تھی 2 باتوں میں، چیف جسٹس یہی کہیں گے یا ہمارے سامنے حلف لو یا اسپیکر دوبارہ حلف لے لیں، وہ کہہ دیا۔ اب وہ 15 کو حلف ہوگا۔ اب 14 اکتوبر سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ یہ اگر یہ حلف ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، تو پی ٹی آئی بھی پھنسے گی، حکومت بھی پھنسے گی۔ اب 14 کو پلوٹو سیدھا ہوا اور 15 کو یہ حلف کی طرف جا رہے ہیں، تو اس سے کچھ بہتری ضرور آ رہی ہے۔ اچھا، لیکن سہیل افریدی صاحب کو مشکلات رہیں گی، کیونکہ اپوزیشن بھی سخت رویہ رکھے گی، اور سہیل افریدی صاحب کو گارنٹی بھی دینی پڑے گی اداروں کے حوالے سے کہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں۔ اگر وہ اس طرح چلے تو قام علی مین گنڈا پور جیسے چلا رہے تھے ویسے چلے گا، نہیں تو پھر سہیل افریدی صاحب کو مشکلات آئیں گی، ایک بات۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں عمران خان صاحب، کیا ان کی سہیل افریدی صاحب اگر گارنٹی بھی لے لیتے ہیں، دے دیتے ہیں اداروں کو، اور ساروں لے کے چلتے ہیں مل کے، اور معاملات میں کوئی مداخلت نہیں اور طریقے سے اگر چلتے ہیں، تو کیا عمران خان صاحب کو باہر نکال لیں گے؟ ابھی میں پھر اسی چیز پہ ہوں کہ 14 اکتوبر کو چاہے پلوٹو سیدھا ہوا ہے، مذاکرات کی طرف جا سکتے ہیں۔ پہلے تو سہیل افریدی صاحب کا تو ہینڈ شیک ہوگا نا، سب سے جب ہینڈ شیک ہوگا تو پھر مذاکرات کی طرف جائیں گے، لیکن ابھی فی الحال تو سزا آ رہی ہے عمران خان صاحب پہ، جو میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں کہ 10 سال یا 14 سال اس میں کیا کہتے ہیں توجہ خانہ پارٹ 2 پھر اگلے مہینے جو ہے GHQ میں بھی آ سکتی ہے، لیکن ابھی مشکلات پی ٹی آئی کی ہیں، بڑھی ہوئی ہیں، اس میں کمی ابھی نظر نہیں آ رہی۔ ایک بات، افغانستان اب کوئی اس طرح کی جو دہشت گرد جو ہیں، جو بھی ہیں، جو انڈیا کے کہنے پہ جو دہشت گرد جو تھے جو کر رہے تھے، ویسا اب مشکل لگتا ہے، کریں گے تو اور پٹائی ہوگی ان کی، بلکہ جہنم واصل ہوں گے، یہ اس طرح ہے۔ لیکن پلوٹو کے سیدھے ہونے سے عقل آ جائے گی، یہ کہہ سکتے ہیں افغانستان میں، کہ اور ستاروں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے لائف میں، زندگی میں، تو اس سے فرق آئے گا، اور 28 نومبر کو جو سیٹرن سیدھا ہو رہا ہے اس سے اور فرق آئے گا۔ اب یہ آ جاتے ہیں کہ جی کیا ابھی بھی بڑا یہ چل رہا ہے جی انڈیا اور پاکستان کی لڑائی، انڈیا حملہ کر سکتا ہے پاکستان پہ، پلوٹو سیدھا ہو گیا جناب۔ اور دوسری طرف جو ہے اگر ہم دیکھیں تو مرکری 24 اکتوبر کو اسکورپیو میں جائے گی، اور مارس جو ہے 27 اکتوبر کو اسکورپیو میں، تو یہاں پہ مودی جو ہیں وہ ہوش کے ناخن لے لیں گے، کیونکہ ان کی معیشت میں تباہی آئے گی۔ اب یہ جو مرکری جو 24 اکتوبر کو جاری ہے اسکورپیو میں، اس سے پاکستان کو بڑا بینیفٹ پیسہ آئے گا، باہر سے آئے گا، ہماری معیشت بہتر ہوگی، قرضے بھی اترتے دکھائی دیتے ہیں۔ میں صاف بتا رہا ہوں، اب آپ لوگوں کو بات پسند نہیں آئے گی، خان صاحب کیا آپ کہہ رہے ہیں جی قرضہ ہی چڑھتا جا رہے تھے، تسی کہہ رہے اترے گا، ہاں چانس بن رہا ہے، ایسا ہے، میں سچ بتا رہا ہوں۔ دوسری طرف اب یہ انڈیا اور پاکستان والا معاملہ، بھائی انڈیا کی اور پاکستان کی کوئی جنگ چھنگ نہیں ہونے جا رہی، یہ میں سیدھی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ کو لوگ کہتے رہیں جی جنگ ہو رہی ہے، ہائی الرٹ ہو گیا، اینج ہو گیا، فلاں ہو گیا، کوئی چکر نہیں، اس سے آپ کا ہائی بلڈ پریشر ضرور بڑھے گا اور کچھ نہیں ہے۔ تو کوئی جنگ چھنگ میں نہیں دیکھ رہا، بلکہ میں نے کہا تھا یہ جو کھپر ہی ہو گئے نا،
اس 7 اکتوبر کو جو ختم ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہے دنیا میں صلحیں ہوں گی. وہ دیکھ لیں صلح کی طرف چلا گیا معاملہ فلسطین اور اسرائیل کا. وہ دیکھیں آپ میری پیشن گوئی ہے بالکل. لوگ کہہ رہے تھرڈ ورلڈ وار لگنے جا رہی. میں کہا کوئی نہیں لگنی, کوئی چکر نہیں. باقی یہ جو دہشت گردی ہے چھوٹی موٹی چیزیں ہیں یہ تو پوری دنیا میں ہوتی رہتی ہیں. اس سے کہ جنگیں کہتے ہیں ایویں کہانیاں ہیں. کوئی چکر نہیں, کوئی جنگ نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں. دنیا میں امن آنے جا رہا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں, اور آ گیا ہے کافی حد تک. ابھی تو رہ گیا ہے رشیا کا معاملہ اور اس کا یوکرین کا. اس میں بھی کوئی راستہ آپ دیکھیں گے حل ہوتا ہوا دکھائی دے گا. اچھا اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کا میں نے بتا دیا. علی امین گنڈا پور صاحب وہ کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ وہ پی ٹی آئی میں ہی کھڑے ہیں, وہ کہیں نہیں جا رہے. ہاں یہ ہے کہ جو 100% وہ ورک کرتے تھے, محنت کرتے تھے, وہ اب دیکھیں گے کہ سہیل افریدی صاحب کیا کرتے ہیں, کیا وہ یہ دیکھیں گے. تو 25% وہ ورک کریں گے جو ظاہری طور پہ نظر آئے گا, کیونکہ علی امین گنڈا پور 50% ورک ظاہری کرتے تھے, 50% اندرونی کرتے تھے. پورا بڑا کچھ کرتے تھے, 1/12 کے کھانے کے مالک تھے. تو خیر یہ سہیل افریدی صاحب 1/3 کے کھانے کے مالک ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی یا کہ پذیرائی جو ہے یا اس طرح کی عزت, اس طرح کی پاور علی امین جیسی نہیں لے سکتے. گو کے بڑے دبنگ مخلص آدمی ہیں. یہ نہیں میں ان پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا, نعیم کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. یہ 1/3 کے مالک ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ لمبے وزیر اعلیٰ بن جائیں. یہ ایک پیشن گوئی میں عجیب سی کر رہا ہوں. آہو مجھے نہیں لگتا کہ وہ لمبے وزیر اعلیٰ بن جائیں جیسے علی امین گنڈا پور بنے. یہ پیشن گوئی ہے, لکھ لیں ایسے بھی. تو اس طرح کی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں. باقی آئندہ آنے والے مہینوں میں نومبر دسمبر میں پاکستان میں ملکی سیاست میں کچھ افراتفری دیکھ رہا ہوں, ایسا کچھ ہوگا. اچھا یہ جو ابھی احتجاج وغیرہ TLP وغیرہ کے حوالے سے جو ہوئے تھے, تو اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا کوئی لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہے. یہ بھی ہر چیز کلیئر ہو جائے گی اور یہ ٹھیک ہو جائے گی. ملک میں جو افراتفری یا احتجاج ہیں یہ مجھے بڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے, ایسا ہی میں دیکھ رہا ہوں. کل انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.